آج میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی مشہور اونٹنی کا واقعہ بیان کروں گا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، نافرمانی کے انجام، صبر، ایمان اور معجزات کے بارے میں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود ایک بہت طاقتور، مالدار اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بڑے مضبوط اور خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی اور دنیاوی ترقی بھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ قوم سمود کی حالت، قوم سمود اپنی طاقت پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ ان کے دلوں میں تکبر آ گیا تھا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس دولت، عمارتیں اور قوت ہے، اس لیے انہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی قوم میں حضرت صالح پیدا ہوئے۔ حضرت صالح اپنی قوم میں سچے، امانت دار، سمجھدار اور نیک انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات ماننے کے بجائے انکار شروع کر دیا۔ حضرت صالح کی دعوت۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بہت محبت، حکمت اور صبر کے ساتھ سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو۔ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ رزق، یہ پانی، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور ظلم، تکبر اور شرک چھوڑ دو۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر زیادہ تر لوگ ضد، غرور اور ہٹ دھرمی میں پڑے رہے۔ وہ حضرت صالح سے کہتے تھے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، یعنی وہ ایک معجزہ مانگ رہے تھے، معجزے کا مطالبہ۔ قوم سمود نے صرف عام معجزہ نہیں مانگا، بلکہ بہت عجیب اور مشکل شرط رکھی۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے ایک بڑے پتھر یا چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس چٹان سے ایک خاص قسم کی اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اور حضرت صالح یہ کام کبھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر اللہ یہ معجزہ دکھا دے تو پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ لیکن قوم پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اللہ کا عظیم معجزہ، اونٹنی کا ظاہر ہونا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نشان ظاہر فرمایا کہ سب حیران رہ گئے۔ اسی چٹان سے ایک عظیم، خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، بلکہ اللہ قرآن پاک میں بھی اس اونٹنی کو او ناقہ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد قوم سمود کے پاس سچائی کو ماننے کا بہت بڑا موقع تھا۔ اب انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضرت صالح واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مگر افسوس، معجزہ دیکھنے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ اونٹنی کے بارے میں اللہ کا حکم۔ حضرت صالح نے قوم کو بتایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس لیے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دیا جائے اور اس کے پانی پینے کا ایک مقرر دن ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن قوم پانی استعمال کرتی تھی، یعنی پانی کی باری مقرر تھی۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ قوم اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہے یا نہیں۔ حضرت صالح نے صاف الفاظ میں فرمایا، اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ بہت واضح وارننگ تھی۔ قوم کا حسد اور نافرمانی۔ شروع میں لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں حسد، نفرت اور تکبر بڑھنے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک امتحان بن گئی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، یہ ہمارے پانی میں حصہ لیتی ہے، یہ ہماری مرضی کے خلاف ایک نشانی بن گئی ہے۔ اگر ہم اسے ختم کر دیں تو شاید یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ ایک بڑے گناہ کی طرف لے گئی، بدبخت لوگوں کی سازش۔ قوم کے چند سرکش اور بدبخت لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صرف ایک جانور کو مار۔ ان میں سے ایک شخص چند افراد نے مل کر اس اونٹنی پر حملہ کیا۔ آخرکار انہوں نے اللہ کی اس نشانی کو شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ انہوں نے صرف نافرمانی نہیں کی بلکہ کھلم کھلا اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ حضرت صالح کا غم اور آخری تمبی۔ جب حضرت صالح کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو مار دیا گیا ہے تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری بار خبردار کیا۔ انہوں نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری مہلت تھی۔ 3 دن کی پا جاتے
लेकिन उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि वो फिर भी न माने, बल्कि बाज़ लोग हज़रत सालेह का मजाक उड़ाते रहे और अजाब को झुठलाते रहे। अल्लाह का अजाब। जब मोहलत पूरी हो गई तो अल्लाह ताला का फैसला नाफिज हुआ। कौम सुमविद पर एक हौलनाक चीख और जलजला नुमा अजाब आया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज से इस अजाब का जिक्र मिलता है, जैसे ज़बरदस्त चीख, हिला देने वाला जलजला, तबाहकुन आसमानी अजाब। इस अजाब ने पूरी नाफरमान कौम को तबाह कर दिया। वो अपनी ताकत, मोहल्लों, पहाड़ों के घरों और दौलत के बावजूद अल्लाह के अजाब से ना बच सके। जो लोग ईमान ले आए थे, अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह और अहले ईमान को बचा लिया, और जो लोग तकब्बुर और नाफरमानी में डटे रहे वो हलाक हो गए। इस वाक़ये से हासिल होने वाले सबक। हज़रत सालेह की ऊँटनी का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। एक, अल्लाह की निशानियों का एहतराम। जब अल्लाह कोई निशानी दिखाए तो इंसान को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आजिज़ी के साथ हक कबूल करना चाहिए। दो, मोजिज़ा देख कर भी हिदायत नसीब ना हो तो दिल सख्त हो जाता है। कौम सुमविद ने अपनी आंखों से मोजिज़ा देखा, फिर भी ईमान ना लाए। इससे मालूम होता है कि सिर्फ मोजिज़ा देख लेना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल का नर्म और सच्चा होना भी ज़रूरी है। तीन, तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। कौम सुमविद अपनी ताकत और तरक्की पर बहुत मगरूर थी, लेकिन उनका गुरूर ही उनकी हलाकत का सबब बना। चार, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला बार बार मौका देता है, समझाता है, मोहलत देता है, मगर जब इंसान हद से गुजर जाए तो फिर पकड़ आती है। पाँच, नबियों की बात मानना कामयाबी है। हज़रत सालेह ने अपनी कौम को बार बार समझाया, मगर उन्होंने ना माना। जो लोग नबियों की बात। गुनाह की इब्तिदा अक्सर हसद और जिद से होती है। पहले कौम ने इनकार किया, फिर मजाक उड़ाया, फिर हसद किया और आखिरकार अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। इससे मालूम होता है कि छोटा गुनाह अगर रोका ना जाए तो बड़ा जुर्म बन जाता है। आज के दौर के लिए पैगाम। आज हम अगरचे कौम सुमविद की तरह पहाड़ों में घर नहीं बनाते, लेकिन हम भी कभी कभी अपनी तालीम, दौलत, ताकत, टेक्नोलॉजी और उहदे पर फख्र करने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि असल कामयाबी अल्लाह की इताअत में है, न कि सिर्फ दुनियावी तरक्की में। अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन वो अल्लाह से हो मगर ईमान मजबूत हो तो वही असल कामयाब है। इख्तिताम। आखिर में हम ये समझते हैं कि हज़रत सालेह की ऊँटनी का वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की बात मानो, नबियों की तालीमात पर अमल करो, तकब्बुर, जिद और नाफरमानी से बचो और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला हमें कुरान के वाक़यात से नसीहत हासिल करने, हक़ को पहचाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।